اس لیے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑنا ہے. اب اس کے جوڑنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ عورتوں کا بار بار گھر سے نکلنا نہ ضروری ہے نہ مناسب ہے. اس لیے کچھ شرائط کے ساتھ ان کو بھی کام سے قریب کرنے کے لیے، کام سے جوڑنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ ان کو بھی کام میں لے کر چلنا ہے. ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے خروج نہیں ہوگا مستورات کا. محرم جو شرعی محرم ہے اس کے ساتھ جائیں گے. ایک نمبر پہ تو اس کا شوہر ہے، وہ تو شوہر ہے، محرم کا سوال ہی نہیں. شوہر ہے، محرم تو اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح نہ ہو. شوہر ہے، باقی جو محرم ہے شرعی ان کے ساتھ خروج ہو. ایک شرط تو بنیادی یہ ہے، اس کے بغیر نہیں نکلیں گے. حضرت سے کسی نے پوچھا، بولے آپ لوگ مستورات کو بھی نکالنے لگ گئے، مردوں کو تو نکالتے تھے، عورتوں کو بھی نکال رہے ہیں. تو حضرت نے کہا تو پہلے سے نکلی ہوئی ہے، تو پہلے سے نکلی ہوئی ہیں، باہر بازاروں میں پھر رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، ان کو تو اندر لانے کے لیے نکالا جا رہا ہے کہ پردے میں آ جائیں، گھروں میں آ جائیں. کئی لوگوں نے اشکال کیا تو 4 بڑے بڑے مفتیوں نے جو شرائط جب سنی تو اجازت دی. مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم. ان کے سامنے جب یہ شرائط آئی تو بولے ہاں ان شرطوں کے ساتھ تو اجازت ہے. اس لیے کہ جب عورتیں اپنے محرم کے ساتھ حج میں جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ غمی خوشی میں جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہیں، عورتیں اپنے محرم کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں میں جا سکتی ہیں، تو دین تو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے محرم کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہاں کہاں کہاں جاتی ہیں نا، بلکہ بغیر محرم کے جاتی ہیں بہت سی عورتیں. ہاں یہاں تو شرائط ہے. تو ایک تو پہلی کڑی شرط یہ ہے کہ محرم کے بغیر نہیں جائیں گے. دوسرے شرعی پردے کے ساتھ جائیں گے. اس لیے کہ ہر چیز میں سفر میں گنجائش ہے، کچھ خفت آ جاتی ہے، کچھ انہیں اس میں چھوٹ جس کو کہیں گے اللہ کی طرف سے. مثلا روزہ اگر مشکل ہو جائے تو بعد میں رکھ لیں سفر کی وجہ سے. نماز کے بارے میں ہاف کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ ہاف. معاف نہیں ہے، ہاف ہے. فرض ہاف ہے، سنت معاف ہے، نفل صاف ہے. ایسا ہے. لیکن پردے میں کوئی کسر نہیں ہے، شرعی پردہ. باقی مفتیان کرام سے پوچھیں ہاتھ اور چہرے کے بارے میں، اس کے بھی تفصیلات ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے کام میں تو شرعی پردے کا لحاظ ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں صرف اتنی گنجائش ہے کہ غیر شادی شدہ بچی جو سمجھدار ہے، 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال سے لے کے 20 سال تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے. ماں ساتھ میں جانا چاہیے، خالی باپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی. اگرچہ باپ محرم ہو گیا بیٹی کا، لیکن کیونکہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جائے گی. تو غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ صرف سہ روزہ میں جا سکتی ہے، عشرے میں نہیں جا سکتی، چلے میں بھی نہیں جا سکتی. صرف 3 دن میں جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کی والدہ ساتھ میں جائے. اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکا محرم بن کے جا سکتا ہے، لیکن صرف 3 دن میں. عشرے اور چلے میں وہ بھی محرم بن کے نہیں جا سکتا، والدہ کے لیے، بہن کے لیے اور جو بھی ہے. 3 دن میں غیر شادی شدہ لڑکا بھی جا سکتا ہے محرم بن کے، والدہ کے لیے، بہن کے لیے. تو یہ 2 باتوں کا لحاظ رہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے جو مرد حضرات پوچھتے ہیں، اس کی احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر عورت امید سے ہے تو پھر چلے میں تو بالکل نہیں جائے گی، چاہے 1 دن کا جو ہے وہ مدت ہوئی ہو امید کی اور چاہے اس سے زیادہ کی، تو اس میں جو ہے انہیں چلے میں بالکل نہیں جائے گی. البتہ سہ روزہ میں اور عشرے میں جانے کے لیے گنجائش ہے، مگر محفوظ مہینوں میں. اگر چوتھا، 5واں، 6ٹھا یہ 3 مہینے محفوظ مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں 3 دن جا سکتی ہے اور عشرہ بھی، مگر دور نہ جائے، عشرے میں بھی قریب کے علاقے میں جائے، زیادہ سفر اس میں نہ ہو. تو اس طریقے سے یہ اس کا خیال رہے. محفوظ مہینے 3 مہینے پہلے کے نکال دو، 9 مہینے ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں بچے کے، تو 3 مہینہ بعد کا، 3 مہینہ پہلے کا، تو کون سا بچتا ہے؟ 1 2 3 چھوڑ دو تو 4 5 6 بچا، اور 7 8 9 ادھر. تو تیسری شرط یہ ہے کہ بچے ساتھ نہیں جائیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کوائف اپنے بڑوں نے بتائے ہیں، مثلا یہ کہ اب اگر سہ روزہ میں جانا ہے تو کوئی خاص شرط نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اپنی محرم کے ساتھ جا سکتا ہے، پہلی مرتبہ جا رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے.
لیکن جب ایک دفعہ وہ لگا دیا سہ روزہ، اب اگر دوبارہ وہ مستورات میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن جائے. کتنی مرتبہ؟ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ میں وہ ماہ مستورات جو ہے، ماہ مستورات، وہ اپنے محرم کے ساتھ پھر وہ جا سکتا ہے. پہلی دفعہ میں کوئی خاص شرط نہیں ہے، کبھی نہیں گیا جا سکتا ہے. البتہ عشرے میں جب جانے کا نمبر ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط بڑھ جاتی ہے کہ اب کم سے کم 2 مرتبہ سہ روزہ لگا ہوا ہو جانے والی عورت کا، ہے نا، 2 مرتبہ کم سے کم، اور 3 دفعے لگ جائے تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد پھر وہ تیسری مرتبہ میں عشرے میں جا سکتی ہے. یہ عورت کے لیے ایک شرط بڑھ گئی کہ 2 دفعے سہ روزہ لگا ہو، اس کے بعد عشرے میں. اب محرم کے لیے بھی اب بدل گیا مسئلہ یہاں. اب محرم جو ہے اس کا چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. ہاں، عشرے میں جانے کے لیے کیا لگا ہو؟ چلہ لگا ہوا ہو، اور متشرع بھی ہو، تھوڑا دیکھنے میں بھی تھوڑا دینداری جھلکتی ہو. ایک دم سے ایسا نہیں کہ بس جس سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بیچارہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. متشرع ہونا چاہیے عشرے میں جانے کے لیے. اسی طریقے سے چلے میں جانے کے لیے اور شرط بڑھ جائے گی. کل آپ نے سنا نا کہ بھائی چلے والوں کی ہمارے یہاں گنتی نہیں ہے، 4 مہینے والوں کا جو ہے مسئلہ ہے. بھائی مستورات میں اگر چلے میں جانا ہو تو محرم کا 4 مہینہ لگا ہوا ہونا چاہیے. بیرون جانا ہو تو مردوں کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. 2 ماہ نظام الدین جانا ہو تو 4 ماہ لگا ہوا ہونا چاہیے. تو ایسی چلے میں جانے کے لیے مستورات کی جماعت میں اس مرد کا 4 ماہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. اور ایک جوڑا چلے کی جماعت میں ایسا ہونا چاہیے، وہ بھی شرائط میں ہے، کہ جس کا پہلے چلہ لگا ہوا ہو. مثلا 6 جوڑے جا رہے ہوں یا 5 جوڑے جا رہے ہوں تو ایک جوڑے کا چلہ لگا ہوا ہو، باقی جوڑوں کا عشرہ تو ضرور لگا ہوا، اس لیے کہ عشرے کے بغیر تو چلے بھی نہیں جائیں گے، اور 2 دفعے سہ روزہ کے بغیر عشرے بھی نہیں جائیں گے. تو گویا 2 دفعے سہ روزہ، 1 دفعہ عشرہ لگا ہو تو وہ مستورات چلے میں جائے گی، ہے نا. اور اس میں ایک جوڑا ایسا ہو جس کا چلہ لگا ہوا ہو. یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، باقی اور باتیں اپنے وقت پہ پوچھتے رہنا ہے. ساری بات کی ضرورت تو بتانے کی ہوتی نہیں ہے، جب ضرورت پیش آئے اس وقت پوچھ لینا. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جو جب پیش آئے جب پوچھنا چاہیے. پہلے سے خالی معلومات کے لیے پوچھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اور یہ خروج کی ترتیب ہے. اس کے بعد پھر بیرون کے لیے بھی جب چلہ لگ جائے تو مستورات جو ہے 2 مہینہ، مستورات کی جماعت بیرون کی 5 مہینے کی نہیں ہوتی ہے، مردوں کی 5 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن مستورات کی جماعت جو ہے وہ 2 مہینے کی ہوتی ہے. البتہ نظام الدین کا 3 دن جانے سے پہلے وہاں کا قیام اور واپس آنے کے بعد 3 دن یہ علیحدہ ہے. جیسے چلے میں بھی جائیں گے تو 3 دن اول آخر وہاں قیام ہونا چاہیے تاکہ وہاں روانگی کی بات اہتمام سے سن سکیں، واپسی کی کارگزاری ہو سکے. تو 6 دن یہ ہو جاتا ہے، اور 1 دن جانے کا 1 دن آنے کا اپنی بستی سے دلی، 8 دن ہو گیا. اور 40 دن اس مقام کا جہاں جانا ہے تو 48 دن تو ہونا چاہیے. اتنا وقت نکالنا چاہیے چلے میں. ایسی 2 مہینہ بیرون جائے گا تو اتنا وقت زائد لگے گا، 3 دن اول آخر 1 آدھ دن آنے جانے کا. گویا کہ 10 دن اوپر ہو جاتا ہے، 70 دن ہو جاتا ہے 2 مہینے کا مطلب 70-72 دن ہو جاتا ہے. تو بیرون جانے کے لیے چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے تو پھر وہ بیرون جا سکے گا. اچھا، عشرہ لگنے کے بعد جو ہے اب دوبارہ عشرے میں کوئی جانا چاہے تو 1 سال کا وقفہ چاہیے. اب درمیان میں 2 مرتبہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 2-3 دن لگائے، ہے نا، تیسری مرتبہ بھی اور چوتھی دفعہ میں عشرے میں جائے. پھر تیسرے سال بھی ایسی ہو. 3 سال میں چلہ ہے. لیکن پہلی مرتبہ اگر عشرہ لگانا چاہے تو سال پورا کرنا ضروری نہیں ہے. 2 مرتبہ اگر اس کا سہ روزہ لگ گیا ہے تو مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے بعد 2 دفعے بیچ میں مردوں کے ساتھ لگا لے آدمی، اس کے بعد عشرے میں وہ جا سکتا ہے. لیکن دوبارہ عشرے میں جانا ہو تو پھر سال بھر کا وقفہ ضروری ہے. ایسی عشرہ لگانے کے 2 مہینے کے بعد چلے میں بھی جا سکتا ہے مستورات میں. لیکن پھر چلہ لگنے کے بعد اور چلہ جانا چاہے تو 2 مرتبہ مردوں کے ساتھ چلہ لگنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد تیسرے سال مستورات کے ساتھ چلہ جائے گی. تو یہ سب چیزیں ذرا ذہن میں رہے، ورنہ اس کے بغیر ہم جماعتیں بناتے ہیں، پھر قوائف جاتے ہیں تو رخ نہیں ملتا ہے. یہ سارے قوائف ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر پورا قوائف کو اچھی طرح تفقد کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اس کے بعد وہاں بھیجا جائے رخ کے لیے چلے وغیرہ کا. اس طریقے سے خروج کی چند موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ملحوظ رکھ کے جماعتوں کی تشکیل کرنی چاہیے.